بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹی وی کے معزز سبسکرائبر حضرات اور میرے سننے والے سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورج گرہن کے حوالے سے اسلامی نقطۂ نظر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کل 14 دسمبر بروز اتوار 2020 دنیا میں اس سال یعنی 2020 کا آخری سورج گرہن ہوگا۔ یہ محکمہ موسمیات کے مطابق 14 دسمبر کو رواں سال کا آخری سورج گرہن ہوگا، اور یہ سورج گرہن مکمل سورج گرہن ہوگا، لیکن پاکستان میں یہ بالکل بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ جن ملکوں میں نظر آئے گا ان میں سب سے پہلے جنوبی امریکہ، جنوبی امریکی ملک چلی اور ارجنٹینا میں دکھائی دے گا، اور یہاں یہ مکمل سورج گرہن ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق 24 منٹ میں چاند سورج کے سامنے سے گزرے گا اور اسے تقریباً 2 منٹ اور 10 سیکنڈ کے لیے مکمل طور پر چھپا دے گا، اور اس دوران ان ممالک میں بھی دن کے وقت اندھیرا چھا جائے گا۔ ان دو ممالک کے علاوہ سورج گرہن لاطینی امریکہ کے دیگر ممالک اور جنوبی افریقہ کے علاوہ بحر الکاہل، اوقیانوس، بحر ہند، انٹارکٹیکا میں جزوی طور پر دکھائی دے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سورج گرہن پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:34 پر شروع ہوگا اور رات 11:53 پر ختم ہو جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے۔ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آتا ہے تو پھر زمین تک سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی، جس کی وجہ سے زمین والوں کو سورج کا مکمل یا آدھا حصہ اندھیرا اور سیاہ نظر آتا ہے۔ یہ تو ایک سائنسی حوالہ تھا کہ سورج گرہن کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے۔ دوستو، ہم انسان اتنی ترقی کر گیا، 21ویں صدی میں ہم لوگ جی رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں بھی بہت سارے مسلمان بہت ساری وہم توہمات کا شکار ہے۔ توہم پرستی اسلام نے بالکل اس کی مخالفت کی ہے، اور اسلام میں وہم کا توہم پرستی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اسلام ان کی سرے سے مخالفت کرتا ہے، اور اسلام ان کے بارے میں یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں کیا کہتا ہے، اسلامی نقطۂ نظر سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صاحبزادے جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا تو ان کے انتقال کے وقت سورج گرہن ہو گیا تھا آسمان پر، تو لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ سورج بھی حضرت ابراہیم کے غم میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، ان کے غم میں سورج کی شکل ایسی ہو گئی ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی آواز پہنچی، یہ بات پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی سختی سے تردید کر دی۔ میں مزید یہ آپ کے سامنے تفصیل رکھتا ہوں۔ عربی زبان میں سورج گرہن کو کسوف بولتے ہیں، یعنی جب سورج گرہن ہو اس کو کسوف بولتے ہیں، اور چاند گرہن کو خسوف بولتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج گرہن ہوتا یا چاند گرہن ہوتا یا آندھی آتی یا بارش ہوتی تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت غیر ہو جاتی، آپ کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا اور آپ فوراً مسجد کی طرف نماز میں متوجہ ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ باتیں تمام یہ واضح کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سورج سے روشنی دیتا ہے اور چاند سے چاندنی دیتا ہے، اور پھر وہیں اللہ ان کو جب چاہے ماند کر دینے پر بھی قادر ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے زمانے میں جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو لوگوں کا یہ خیال بن گیا کہ جب بھی کسی بڑے آدمی کی وفات ہو یا پیدائش ہو تو سورج گرہن ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ہوا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو بردہ، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا، جب سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور طویل ترین قیام اور رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی آپ نے لمبا قیام کیا، لمبا رکوع کیا اور لمبے سجدے کیے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی لمبی نماز پڑھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت اور حیات کے سبب سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی اور دعا و استغفار کی طرف دوڑو۔ لہٰذا چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت ہمیں اپنے پیارے نبی کی تعلیمات سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر نماز، دعا اور استغفار میں مشغول ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں آج کل ایک بات یہ بھی چلتی ہے کہ جب سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، اس وقت جو حاملہ عورتیں ہوں تو ان کو کام نہیں کرنا چاہیے، یا ان عورتوں کے جو شوہر ہوں وہ بھی کام نہ کریں۔ تو بہت سارے لوگ جب چاند گرہن ہوتا ہے تو وہ اپنی عورتوں کو اگر باہر ہوں تو اندر بلا لیتے ہیں، ان سے کوئی کام نہیں کرواتے۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ اگر چاند گرہن یا سورج گرہن کے دن عورت چھری کا کام کر رہی ہے تو جو اس کا بچہ پیدا ہوگا وہ ہونٹ کٹا ہوا یا اس کا کان کٹا ہوا اس طرح ہوگا، یا وہ معذور ہوگا۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے عقیدے بنائے ہوئے ہیں۔ ایک بات سمجھ لیں، اسلام میں ایسے کسی عقیدے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام تو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ہوتا، اس لیے انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ باقی سورج گرہن جب بھی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، صلاۃ کسوف اس کی نیت کی سورج گرہن کے وقت، اور لمبی اس میں تلاوت فرمائی، اور اس وقت تک نماز میں مشغول رہے، دعا میں مشغول رہے جب تک سورج گرہن باقی ہوتا تھا۔ تو جو ہمارے اگر سننے والے ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی صلاۃ کسوف کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔